اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ساری خوبیاں، ساری حمد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ساری حمد اللہ کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وہی محمود ہے، اسی کی حمد کی جا سکتی ہے، کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہیں اللہ پاک الرحمن الرحیم پیش کر رہے ہیں، یعنی یہ سمجھا رہے ہیں کہ سارے عالمین اور پوری یہ کائنات جو اللہ نے پورا جگت بنایا ہے اور اس میں جتنی مخلوقات ہیں، چیونٹی سے لے کر کے ویل مچھلی تک، اور پہاڑ، ندی، نالے، یہ سارا پورا نظام جو ہے، جو ہم اس کی جو تربیت کر رہے ہیں، ہم اس کی جو رب ہے، وہ کسی کا ہم پر حق نہیں ہے، بلکہ یہ سب ہماری رحمت کی وجہ سے ہے۔ رب العالمین جو اگر ہم ہے، سارے جہانوں کے پروردگار ہم ہیں، ہم اس کو وجود دیں، ہم اس کو کھلائے پلائیں اور اس کی آخری اجل تک اگر ہم پہنچا رہے ہیں تو کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، بلکہ یہ محض اور محض الرحمن الرحیم، ہماری صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم ساری مخلوق کو وجود دے کر اس کی اجل تک، ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک، نیچے سے لے کر زیرو سے لے کر کے ہیرو تک، پورے کمال تک پہنچانے تک جو ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں، وہ محض اور محض ہماری رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو ہم رب العالمین ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم الرحمن الرحیم ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی صفت رحمت ہی متقاضی ہوئی، وہی چاہ رہی ہے کہ ہم پیدا ہو، ہم بڑے ہو اور ہم اپنی اجل کو پہنچیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی کو اور دوسری صفت پیش نہیں کی، رحمت پیش کی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہے، جیسے آپ 99 اسماء الحسنہ میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کو آسان طریقے سے قاسم العلوم الخیرات نے سمجھایا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ سب صفات جو اللہ کی ہے، صفات باری تعالیٰ کی جو صفات ہے، اس کو آپ سمجھنے کے لیے خالی دو صفت اصل سمجھو۔ جتنی صفات ہیں، اس کا تعلق کسی نہ کسی دو صفت میں سے ایک کے ساتھ ہے۔ چنانچہ خالق ہونا، رازق ہونا، منعم ہونا، یہ سب صفات ہے، جیسے رب ہونا، یہ سب صفات جو ہیں اس کا تعلق ایک مین صفت اللہ کی رحمت ہے، اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اور منتقم ہونا، قاہر ہونا، غالب ہونا، عدل ہونا، یہ سب جو صفات ہے، ان سب کا تعلق صفت غضب کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں سے اس کی دو صفت ہے جو اس تمام صفات کو وہ جامع ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی جو ربوبیت اٹھائی، وہ غضب کی صفات سے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی رحمت کی صفتوں سے انسانوں کو، ساری کائنات کو وجود بخشا اور اس کی تربیت فرمائی۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات، جیسے میں نے بتایا تھا کہ آفتاب کی کرنیں زمین پر لگتی ہے تو نوری سال یعنی 8 سیکنڈ میں اتر آتی ہے۔ اسی 8 سیکنڈ کے حساب سے جو نوری سال بتایا کہ 1 لاکھ تک یہ فوکس، یہ نور اگر چلا جائے تو کتنا جائے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کائنات ہے۔ ان کائنات میں آسمان پہلے، سمائے دنیا، اس کے اوپر دوسرا آسمان، اس کے بعد تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، ایسے 1 زمین، 2 زمین، 3 زمین۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہم نے 7 آسمان
اور 7 زمین بنائی۔ اور یہ سب گویا سمجھنے کے لیے سمجھو جیسے پیاز کا چھلکا ہو، ایک پوڑ کے ساتھ پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح پوری کائنات اللہ پاک نے جو گھمائی، جس کے ہم بیچوں بیچ میں ہیں، چھوٹے سے جو ہے اس کی کور میں ہیں ہم، اس کے اوپر دوسرا کور، اس کے اوپر تیسرا کور، یعنی آسمان زمین یہ گول گول کھو کر کے پوری کائنات جو ہیں، تو 7 زمین 7 آسمان گول ہو کر کے 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، تو وہ عرش بھی پوری ہر جگہ پورا یوں سب پر حاوی ہے۔ اور عرش کے اوپر جو خدا کی شان ہے، اس کی تجلی، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ اور یہ پورا 7 زمین 7 آسمان، یہ پورا عرش، وہ سب مل جلا کر کے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں لٹھی ہو، لکھوٹی ہو، ایسا سب چیزیں۔ اس لیے یہ بحث بیکار ہوگی کہ اللہ پاک کہاں ہیں، اگر ہمارے ہاتھ میں چھوٹی سی ہے نا لکھوٹی ہو اور اس کے اندر کی جیمز بحث کرنے لگے کہ میرا مالک کدھر ہے، ادھر ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے ادھر ہے، تو کیا کہیں گے؟ ارے میں ہر جگہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو گے وہاں میں موجود ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ہمارے علم سے خارج نہیں، کوئی چیز ہماری قدرت سے خارج نہیں، ہر چیز، تمام مخلوقات بیک وقت اللہ کے قبضے قدرت میں ایسی ہے جیسے کہ ہماری مٹھی میں پڑی ہوئی لکھوٹی ہے نا، ایسا ہے پورے طور پر اسی قبضے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنی صفت رحمت سے پوری کائنات کے اوپر حاوی ہو گیا، اور اس صفت رحمت سے اندر کی ساری مخلوقات کی تربیت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اگر رحمت کا لفظ نہ ہوتا، اللہ کی رحمت والی صفت والی بات نہ ہوتی، الرحمن والعرش والی بات نہ ہوتی، بلکہ اس کے مقابل غضب کی صفت کا کوئی لفظ ہوتا، القہار علی العرش استویٰ، ساری کائنات کے اوپر قہار مستوی ہو گیا، القاہر، الغالب، المنتقم، ایسی اگر صفات سے اللہ اپنی پوری کائنات کے اوپر اگر حاوی ہو جاتا تو ہمیں اس کی مخالفت پر ایک قدم بڑھنے کی اجازت نہ ہوتی، جہاں ہوتا ہم بھسم ہو جاتے۔ خدا کا قہر، خدا کا غضب کسی طرف متوجہ ہو اور پھر وہ جو ہیں ادھر ادھر ہو جائے، وہ چھٹک جائیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہانوں کی جو تربیت کرتے ہیں وہ اپنی صفت رحمت سے کرتے ہیں۔ میں الرحمن الرحیم ہوں، اس لیے یہ سب کچھ رہا ہے پورا نظام۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَهُمُ الْعَذَابَ، تیرا پروردگار تو غفور الرحیم ہے، رحمتوں سے متوجہ ہے نا، ورنہ جو تمہارے کرتوت کی وجہ سے فوراً عذاب آ جائے، یعنی چشم زدن آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کسی کو اللہ نافرمانی نہ کر دے، نہیں کرنا دے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے قبضے قدرت سے ہم چھٹک نہیں سکتے ذرہ برابر۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں، سارے جہانوں کی میں تربیت کرتا ہوں، وہ کسی کا دباؤ نہیں، میری اپنی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اس لیے ساری کائنات کو میں کی تربیت کر رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کی صفت رحمت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ایسا سمجھو جیسے ماں باپ ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرتے ہیں، خاص کر کے ماں ہے نا، پیٹ میں آیا تب سے، اور پھر جو ہے اس کی وجہ سے کتنے جتن، کتنی لوگوں کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جس سے کہا ہے حملتہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ ماں کو دیکھو، تم پیدا ہونے سے پہلے ماں کی ممتا نے کتنا 9 مہینے تک کیا بیچاری نے پریشانی اٹھائی، پھر اس کے بعد جب تم پیدا ہو گئے تو بین الحیات والموت ثم السبیل یسر، جب راستے سے نکلتے تھے تو مرنے اور جینے کے بیچ میں تھی وہ، اور پھر جب نکل آئے تو اس کے بعد جو ہے اس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
نہیں، آپ کو کسی طرح کیسی راحت پہنچے وہ کوشش کر رہی ہے. آپ کو پیشاب ہو جائیں تو وہ پیشاب میں سلائے گی، لیکن آپ کو سوکھے میں سلائے گی نہیں. یہ ماں کی رحمت کی بات کر رہا ہوں. ایسی پوری تمام عالم کی مائیں، تمام مخلوقات کی ماؤں کی جو رحمت ہے اپنی اولاد کے ساتھ. اپنا کیسر پورہ ہمت نگر وہاں کے ایک مولوی صاحب ہمارے دوستی ہیں، تو ان کے والد نے کہا کہ میرے گھر کے سامنے ایک کتی آنے چند بچے جنے تو 4-5 ہو جاتے کرکریے. اب وہ پرانا گھر تھا ہمارا، تو ہم نے سوچا کہ یہ مصیبت ہے تو دوسری جگہ پہنچا دے. تو وہ سب بچوں کو لے کر، ماں اس کی کہیں گئی ہوگی تو بچوں کو اٹھا کر کے دوسری جگہ پہنچا دیا دوسری جگہ. اب وہ جو کتی آئی تھوڑا پریشان، ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، بچے ملنے رہے. اب وہ سوچا کہ پریشان ہے، لاؤ وہاں جاؤ، تو وہاں وہ کتا وغیرہ دوسرے اس کے حوالے ہو گئے. اب یہ پریشان تو یہ کتیا جو ہے رو رہی ہے اور او کر کے روتی ہے. اب اس کو کھانا دے، کھانا نہیں کھاتی، اس کو کسی طرح بہلتی، بس او کر کے روتی 3 دن تک مسلسل روتی رہی، اور 3 دن کے بعد انتقال مر گئی. دیکھیے جانور جو ہے، کتے جیسا جانور، اس کی ماں کیسی اس کے بچوں کے ساتھ کیسا پیار، کیسی محبت کرتی ہے. وہی بات شیرنی کی ہے، وہی بات جانور کی ہے. وہی یہ ساری ماؤں کی جو ممتائیں، اس کی جو رحمتیں، اس کی جو مہربانیاں ہیں، اس سے بھی زیادہ پروردگار عالم اپنی رحمتوں سے ہم مخلوقات کو وجود دیتا ہے، اور پھر کھلاتا ہے، پلاتا ہے. یہ تو سب اسباب ہے، والدین وغیرہ تو یعنی ہوائیں، آکسیجن وہ دیتا ہے، جسم کو وہ بڑھاتا ہے، صحیح حفاظت اندر سے وہ کرتا ہے. یہ تو سب جو کل میں نے سمجھایا تھا اسباب کے درجے میں. تو اللہ اپنی جو شان ربوبیت سے پوری کائنات کی طرف جو متوجہ ہے، اس پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے. وہ اپنی رحمتوں سے، اللہ کو اپنی مخلوقات کے ساتھ اتنی رحم ہے، اتنا بڑا مہربان، ایسا نہایت رحم والا ہے کہ کوئی کسی پر اللہ کے برابر رحم اور مہربانی کر نہیں سکتا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ لوگوں پر تو کتنا رؤوف ہے، کتنا رحیم ہے. اس کی رحمت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عامر الرام، مشکات شریف میں روایت ہے کے بارے میں کہ وہ چلے آ گئے تھے، جنگل میں سے چلے آ رہے تھے، تو راستے میں درختوں کی جھولی کے اندر کچھ چوزیں، پرندوں کے بچے جو ہے اندر اس کی آواز آئی. تو وہ لوگ تو شکاری ہوتے تھے. بہرحال انہوں نے اپنی چادر کی جھولی میں اس کو، ان بچوں کو، چوزوں کو بن لیا. اس کو اٹھا کر پھر جو ہے آنے لگے تو اتنے اس کی ماں سر پر آ کے منڈلانے لگی، آواز کرنے لگی. تو اس نے یہ تعجب خیز بات دیکھ کر کے فوراً انہوں نے وہ چادر کھول دی. تو اب ان سب بچوں کو اٹھا کر تو لے نہیں آ سکتی، تو وہ جو ماں ہے چوزوں کی، وہ بھی اس جھولی میں اندر بیٹھ گئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی پکڑ کر کے لے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تشریف فرماتے ہیں، اور اپنا ایک قصہ سنا کر کہا یا رسول اللہ ایسی بات ہوئی. حضور نے فرمایا رکھو یہاں، تو رکھ دیا. کھولا تو سارے چوزوں کے اوپر اپنے دونوں پروں سے برابر اپنے چوزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. مارے خوف کے تڑپ رہی ہے، پھڑک رہی ہے، لیکن اڑ نہیں رہی ہے. سب صحابہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر کے، تعجب ہو رہا ہے کہ کیسی ہے، حالانکہ تو اڑ جاتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتعجبون لرحم ام الافراخ بفراخها، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کی ماں کتنی پیار، کتنی رحم دلی سے اپنی چیزوں کے اوپر اپنی جان دے رہی ہے. میں مر جاؤں گی لیکن اپنے بچوں کو جانے نہیں، بچوں کی جان بچانے کی دی. کیا تمہیں اس پہ تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھائی، اور کیسے والذی بعثنی بالحق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق
اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق لے کر کے بھیجا ہے، للہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراقہا، اللہ کی ذات، خدا کی قسم، اللہ حضور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق لے کر کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے ساتھ زیادہ ارحم، زیادہ رحم کرنے والا ہے بنسبت اس ماں کی، اس پرندے کی جو ماں ہے ان چیزوں کے ساتھ جو رحم کرتی اس سے بھی زیادہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ارحم الراحمین ہے۔ ساری کائنات کو جو سجایا، جو وجود دیا اور اپنی اجل تک پہنچائے گا، یہ سب اپنی رحمتوں الرحمن الرحیم کے ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا آپ اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے، اگر وہ صفات ہوتی القاہر کی، الغالب کی، القہار کی، المنتقم کی، اگر وہ صفات ہوتی تو توبہ کا کوئی قاعدہ ملتا نہیں۔ جیسے گورنمنٹ ہے، اب کوئی قاعدہ بنا دیا تو اب آپ کہیں کہ یار سوری معاف کرو، لیکن تمہیں بل تو بھرنا ہی پڑے گا، فائن جو لگی وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا، ہے نا۔ اللہ رب العزت تو اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ یوں فرمائے ہوئے ہے، اے میرے بندو، تم سے اگر کچھ خطا وطا ہو جائے، تم اگر کچھ نافرمانی کر بیٹھو، میرے حکم کے خلاف میری صفت رحمت چھوڑ کر غضب کی طرف جانے لگو، تو میری رحمت تو تمہاری انتظار میں ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، اور تم اگر آؤ گے تو میں اتنا خوش ہوں گا، اتنا خوش ہوں گا۔ عجیب بات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ کوئی بندہ جب اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے اور سوا بجائے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے کے اللہ کی غضب کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میں تجھے عذاب دے کے کیا کروں گا، تو ادھر آ جا، میری اپنے اس نعمت کی قدر کر لے، شکر گزاری کر لے، ایمان لے آ، تو ادھر آ جا، میں تیرے انتظار میں ہوں، ادھر آ جا، غضب کی طرف نہ بڑھ۔ اور جب وہ آ جاتا ہے، جیسے دیکھا ہوگا اگر ماں اپنا اکلوتا بیٹا ہو اور جو ہے وہ ماں اور بیٹے کی بڑی محبت ہو، وہ اگر کسی سفر میں چلا جائے تو ماں کتنا انتظار کرتی ہے، کھانا بھی نہیں کہتی، نہیں میرا بیٹا آئے گا تب میں کھانا کھاؤں گی۔ کہیں گے بھی ارے کھانے میں تو آئے گا، نہیں آ جائے گا، کب آئے گا کب آئے گا، ہے نا، تھوڑی دیر ہو جائے تو بے چین ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت بھی جو بندے اللہ کی صفت غضب کا رخ کرتے ہیں، ضلال اور گمراہی اور بدعت اور گمراہیوں کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ادھر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تمہاری ناشکری پر راضی نہیں رہتا۔ اللہ کو تو اپنی رضا ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، آ جاؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں، آؤ انتظار میں۔ تو جب آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی خوشی، اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا، اس کو تعبیر کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہو جاتے ہیں۔ ارے ایسا سمجھو کہ ایک آدمی سفر میں چلا، اونٹ کے اوپر سارا سامان سفر لاد دیا، پانی وغیرہ وہ سب چیزیں، اور پھر جنگل کا راستہ لے لیا، اب بستی سے آگے نکل گیا، بہت دور چلا گیا، کسی کام کے لیے وہ نیچے اترا، اور جو ہے اتفاق کی بات تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو وہ جو اونٹ تھا وہ بھاگ گیا ریتیلے میدان میں، اسی پہ اس کا جینا، اسی پر اس کا مرنا موقوف تھا، کھانا پینا سب اسی پر لدا ہوا تھا۔ اب وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے لیکن اونٹنی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ آخر نراش ہو کر ہر طرح سے تھکا کر کے اب درخت کے نیچے آ کے سویا، اور یوں سویا کہ اللہ اب تو تیرے نام پر میں مر رہا ہوں، میرے مرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، سو رہا ہوں تاکہ تو میری جان لے لے، اب پڑ گیا تاکہ مر جائے۔ آنکھ لگ گئی، جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو وہ اونٹنی جو تھی سارا سامان وغیرہ سب کے ساتھ وہاں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب جو ہے جیسے اٹھا تو اس کی خوشی، اور اتنا اندر سے خوش ہو گیا کہ اندر اوپر جو پاولی تھی وہ کھسک گئی اتنی خوشی میں، اور وہ بجائے یہ کہنے کہ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، تو الٹ دیا جملہ، اور کہا کہ اللہ
تو میرا بندہ، تو میرا غلام، اور میں تیرا مالک، میں تیرا رب. اور کی زندگی مارے خوشی سے دماغ فیل ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ جیسا خوش ہوا نا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں جو اپنے گناہت والی زندگی سے ادھر اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے رحمان الرحیم کی رحمت، جو 100 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، غزوہ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ معلوم کیا، دیکھو حمزہ کی در ہے. چچا کی ناش کو دیکھا، تو جب آپ گئے ہیں تو چچا کو دیکھا کہ ان کی ناک کٹی ہوئی ہے، ان کے کان کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں اندر سے کھینچی ہوئی ہے، اور جو ہے سینہ چیر کر کے اندر سے کلیجہ کھینچ کر باقاعدہ چبایا ہوا ادھر ادھر گرا ہوا ہے. یہ کیفیت دیکھ کر کے اتنا روئے، پھوٹ کر، ایسا جیسے بچہ روتا ہے، بہت روئے. اور رو کر کے پھر ابو داؤد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ، صحابہ کو سناتے ہیں، صحابہ موجود ہیں، صحابہ سے کہیں اگر مجھے میری پھوپھی صفیہ کا خطرہ نہ ہوتا کہ وہ صبر نہیں کر پاتی تو میں اس میری اس چاچا کی ناش کو ایسے ہی پڑے رہنے دیتا تاکہ اسے درندے گوشت خور جانور کھا جاتے، اور گوشت خور جو پرندے ہیں اس کو نوش لیتے، اور پھر یہی اس کی باڈی اور ہڈیاں سڑ کر کے خشک ہو کر کے زمین کے ذرات میں بہہ پڑتی. تو کل قیامت کے دن میں باری تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے اپنے چچا کی ایسی قربانی پیش کی ہے کہ دیکھ اس کا جسم، اس کی باڈی پرندوں سے آ رہی ہے، درندوں سے آ رہی ہے، ہواؤں کی فضا سے آ رہی ہے، لیکن مجھے جو ہے میری صفیہ کا خیال مجھے ستا رہا ہے، پھوپھی کا. اس لیے جو ہے جو حالت ہوئی آپ سب کو معلوم ہے، سر ڈھکے تو پیر کھل جائے، پیر ڈھکے تو سر کھل جائے، آخرکار دفن کیا. لیکن ان کے جو قاتل تھے حضرت وحشی، اعلان تھا کہ وحشی جہاں ملے اس کو قتل کر دو، لیکن بعد میں وہ ہاتھ میں نہیں آئے تھے، فتح مکہ کے دن بھاگ نکلے تھے. بعد میں کچھ عرصہ گزر گیا تو باقاعدہ بیچ کے سفیر سے بات کروا رہے ہیں، اور وحشی کہہ رہا ہے کہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن آپ کے اسلام میں تو قیدیں ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. یہ سب توبہ کرنا، ایمان، توبہ، عمل صالح، یہ سب کرو تو آگے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے گا. تو اتنا سب تو مجھ سے نہیں ہوگا. تو آیت کریمہ اتری، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ شرک چھوڑ دو، دوسرے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے چاہے ہر کوئی گناہ، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کرنے کو تیار ہے. وہ سفیر نے آ کر یہی بتایا تو کہا اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ جس کے گناہ چاہے معاف کرے. پتہ نہیں میرے لیے چاہتے ہیں یا نہیں، مجھے کیا معلوم، اس میں تو یہ کہا گیا. تو وہ آ کر کے کہنے لگا کہ وحشی یہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری. تو پہلی آیت تھی الا من تاب کی، دوسری آیت اتری ان اللہ لا یغفر بھی. اب اس کے لیے جو قاتل ہے، اور وہ قاتل حمزہ ہے نا، جس نے حضور کو رلایا ہے، پھوٹ کر رلایا ہے اور نخرے کر رہا ہے ایمان لانے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر تیسری آیت اتار رہے ہے نا. اس آیت پر اترنے پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے یہ اس آیت کے بدلے میں اگر پوری دنیا مل جائے تو بھی میں لینے کو تیار نہیں ہوں. یہ آیت جو ہے اس کی پوری دنیا قیمت ادا نہیں کر سکتی. وہی آیت تھی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یعنی کیسے پیارے انداز میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے،
اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اس میں یا عبادی کا اس کو سمجھانے سے کہا کہ دیکھیے اگر بیٹے سے باپ ناراض ہو جاتا ہے تو ماں کو جو ہے باپ دھمکی دیتا ہے کہ تارا چھوکران کہہ دیجئے مارا گھر میں پگ نہ مکے، تیرے لڑکے تیرے بیٹے کو بول دینا میرے گھر میں پیر، حالانکہ بیٹا اس کا نہیں ہے۔ تو باپ اگر ناراض ہو جاتا ہے تو اپنے حقیقی بیٹے کو یوں تعبیر کرتا ہے تیرا بیٹا۔ یہاں اللہ تعالیٰ وحشی کا جو فعل ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے ان نخروں کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی اے میرا بیٹا، دوسرے لفظوں میں محبت کے لیے کہہ رہا ہوں، یا عبادی، اے میرے بندو، آخر تو میرا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اپنی جان پر ظلم کر چکا، جو انتہا درجے کا گناہ کر چکا، فکر نہ کر، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تب جا کر کے وحشی وہاں سے آتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی صفت غضب ہمارے متعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفت رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اسی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے توبہ کا قانون بنایا ہے، ورنہ جو ہے غلطی ہوئی پکڑ یقینی ہو جاتی ہے نا۔ نیکی کرو تو ایک ہی نیکی ملتی، اللہ کی صفت عدل ہی چاہتی، لیکن نہیں، ایک نیکی کی بجائے 10 نیکی دیں گے، 10 کو، اور پھر جو ہے 700 تک، پھر 700 میں بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کی جو اور زیادہ بڑھا دے۔ اور اس میں بھی اگر شب قدر والی بات ہو تو کیا کہنے ہیں، اس میں بھی رمضان کا مہینہ دیکھو کتنے زیادہ فضائل، یہ سب اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جو میری رحمت کو چھوڑ کر کے، جو میری مہربانیوں کو چھوڑ کر کے جو غضب کی طرف دوڑتا ہے، میں یہ کہتا ہوں تھوڑا سا ادھر آ جا، تھوڑا سا ایک بالش اپنا ہاتھ اونچا کر لے، میں تجھے کھینچ لوں گا، ادھر آ دوں۔ آخری بات سناؤ، یعنی ایسے ایسے گناہ غفار الذنوب نے ہمیں معاف کیے ہیں کہ ان گناہوں کا جو تصور ہے، ایسے ایسے گنہگار بندوں کو اللہ نے معاف کیا ہے جو ہماری طبیعت سے یعنی ہم خود نفرت کرنے لگے کہ نہیں اس کو تو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ چنانچہ الترغیب والترہیب میں حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی نے، انہوں نے جو ہے اپنی سرگزشت پوری فہرست سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بہت سمجھاتے رہے، لیکن وہ مسلسل روتا حضرت عمر کی بات پر انہیں تسلی ہو نہیں۔ تو حضرت عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ 3 دن سے میرے یہاں مہمان ہیں، اتنا روتا ہے، بس وہ یہ کہتا ہے میرے بہت بڑے گناہ ہیں، میرے تو بہت بڑے گناہ ہیں، تو میں اس کو سمجھاتا ہوں لیکن وہ ماننے ہی کو تیار نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے اللہ تعالیٰ تیرے ہر گناہ کو معاف کر رہا ہے، تو کیوں فکر کر رہا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ تو کہا اللہ بڑے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت بڑی ہے یا تیرے گناہ بڑے ہیں؟ تو سر نیچے رکھ کر کے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا اللہ کی رحمت سے بھی میرے گناہ بڑے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو اللہ بڑے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے یا تمہارے گناہ بڑے ہیں؟ تو سر نیچے رکھ کے روتا ہوا کہنے لگا ہاں اللہ بڑے ہیں۔ تو کہا میں کہتا ہوں نے اللہ تجھے معاف کر دیتے۔ تو خوش ہوا، تھوڑا آگے چلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے لیکن یہ تو بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ تو پھر رونے لگا اور پھر وہ گناہ کی اپنی فہرست سنائی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہنے لگا میں کفن چور تھا، جو بھی نیا مردہ قبرستان میں دفن کر دے
تو پھر میں جا کر کے اس کی کفن کو کھینچ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکی، نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا، لوگ دفن کر کے چلے آئے، تو پھر میں آدھی رات اٹھ کر کے وہاں گیا اور قبر کھود کر کے کفن کھینچ لیا اور لے کر کے آ رہا تھا۔ اچانک مجھے شیطان نے اور میری شہوت نے، نفس نے ایسا ابھارا کہ پھر کیا ہوا، میں واپس چلا گیا۔ واپس جا کر کے قبر میں اس نوجوان لڑکی کے ساتھ میں نے بدفعلی کی۔ جب میں اپنی شہوت سے فارغ ہو گیا تو پھر میں وہاں سے واپس آنے لگا۔ جیسے واپس آ رہا تھا تو بیچ راستے میں آسمان زمین کے بیچ میں اس لڑکی کی شبیہ نظر آئی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ جوان، یاد رکھنا میں تو پاک صاف تھی، اللہ کی ملاقات میں نے پاکی کی حالت میں کی تھی، لیکن تو نے مجھے اللہ کے دربار میں ناپاک ہونے کی حالت میں تو نے میرا حشر کروایا ہے، تو قیامت کے دن تو یاد رکھنا۔ تو اب یہ بات سنی تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیگرگو ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا دفع ہو جا، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ دوڑ گئے، پھر رونا چالو ہو گیا۔ اب جو ہے مدینے سے روتا ہوا نکل گیا اور پہاڑوں کی چوٹی پر اپنے آپ کو اکیلوں کو رکھا۔ کہتے 39 دن تک پہاڑوں کی چوٹیوں پر روتا رہا، سر بھی نہیں اٹھایا۔ رو رو کر کے 40ویں دن اس نے اللہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور یوں کہا، اے اللہ، ہر جگہ سے میں دھتکار دیا گیا ہوں، اگر میری توبہ تیری یہاں قبول نہیں ہے تو آگ کا بگولا آئے اور میں جل کر بھسم ہو جاؤں، یہ مجھے قبول ہے، اب میں جینا نہیں چاہتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر میں آن فانن جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ باری تعالیٰ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، میں کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ باری تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو مخلوقات اس کی ہے اس میں کسی کو آپ روزی دے سکتے ہیں؟ تو کہا اللہ یرزق وہو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزاق ہے، میں تھوڑی کسی کو روزی دے سکتا ہوں۔ تو کہا باری تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کسی بندے کی توبہ قبول کر سکتے ہیں؟ تو کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم هو يقبل التوبۃ عبادی ويعفو عن السیئات، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، سیئات کو معاف کرتا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ جبریل امین نے کہا یا محمد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا اس کو اپنی آغوش رحمت میں، اپنی دان رحمت میں جگہ دے دو، اللہ اس کو معاف کر چکا۔ تو یہ ہے الرحمن الرحیم، جو رب العالمین ساری کائنات کے ساتھ اس رحمتوں سے متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ الحمد۔